الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، انسانی زندگی کے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک وہ دن جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے یعنی پیدا ہوتا ہے، اسی دن اس کی زندگی کے لیے کچھ باتیں لکھ دی جاتی ہیں کہ یہ سعید ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا دیا جائے گا، اس کی موت کہاں ہوگی. یہ تمام چیزیں اس کی زندگی کے بارے میں اسی دن لکھ دی جاتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جائے. اور ایک سنت طریقہ اور ہے جو آج امت کو معلوم نہیں ہے، وہ ہے تہنیک کا. تہنیک کہتے ہیں اگر اس وقت بچہ پیدا ہوا ہے، اس وقت اگر کوئی آس پاس میں کوئی بزرگ ہو، کوئی اللہ والا ہو، کوئی نیک آدمی ہو، تو اس کے منہ سے چھہارے یا کھجور کو چبوا کر اس بچے کے تالو میں لگا دیا جائے. یہ تہنیک کہلاتا ہے. اور تہنیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے جس کو آج امت نہیں جانتی اور نہ اس کو کرتی ہے. تو جانتی ہی نہیں تو کرے گی کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کا تو یہی ہے کہ ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. تو جب جانیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ باتیں تو بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے لیکن دین کی جو حقیقت ہے وہ ہم سب کو نہیں معلوم. ہم چرب زبان بھی ہوتے ہیں، اچھی زبان بھی بول لیتے ہیں، لیکن دین کی باتیں ہمیں نہیں معلوم، حقیقت زندگی ہمیں نہیں معلوم، ہماری زندگی کے اندر کون سی چیز اہم ہے یہ نہیں معلوم. اور انسان اپنی زندگی کے اندر کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے طریقے کو، ان کے قول کو، ان کے فعل کو لاگو کرے، یہ چیزیں نہیں معلوم ہیں. اگر معلوم ہوتی تو کچھ نہ کچھ عمل تو ہوتا ہی. 100% اگر معلومات ہے تو 1% تو انسان عمل کرے گا ہی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. اس لیے انسانی زندگی کے اندر ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، اللہ کے احکامات ہو، قرآن کی تعلیم ہو. اس کے بغیر ہماری زندگی سعید خوشبخت نہیں ہو سکتی ہے. تو دوسرا جو ادوار ہے وہ انسان کے مرنے کا. انسان اس دنیا کے اندر چند روز کے لیے آیا ہے اور وہ مر کر کے آخرت میں چلا جاتا ہے، اس کی یہاں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والا انسان قریب المرگ ہو، موت کے قریب ہو، تو اس کے آس پاس جو لوگ ہیں اس کو چاہیے کہ وہ کلمے کی تلقین کرے. تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کہو کہ کلمہ پڑھو تمہارا آخری وقت ہے، بلکہ وہاں پہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ کلمہ کی تعلیم شروع کر دے، کلمہ پڑھنا شروع کر دے. وہ شخص خود بخود اپنا بھولا ہوا سبق اسے یاد آئے گا اور اللہ کی توفیق ہوگی تو اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے انسانی زندگی کا. ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد حشر میں اٹھایا جائے گا. یہ انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے اور یہ مرحلہ سب سے سخت دن ہوگا اور سب سے آسان دن ہوگا. جو لوگ اچھے ہوں گے، جو لوگ نیکوکار ہوں گے، جنہوں نے اس زندگی کو اللہ کی بندگی اطاعت میں گزاری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اس دنیا کے اندر لاگو کیا ہوگا، تو یاد رکھیے حشر کا دن ان کے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے ایک انسان کسی سفر پہ چند منٹ کے لیے جاتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس لوٹ آتا ہے. ٹھیک اسی کیفیت یہی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو بوڑھے لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اس دنیا کے اندر لاگو نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، منمانی کی زندگی گزاری، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اس کے لیے وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا.
बड़ा ही सख्त होगा, इतना सख्त होगा कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। वो दिन इतना सख्त होगा कि हदीस शरीफ में आया है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन थर्रा रहे होंगे। अंबिया जो गुनाहों से मासूम है, जिनके ऊपर गुनाहों का कोई बोझ नहीं, तमाम अंबिया की मग़फ़िरत दुनिया ही की जिंदगी में हो चुकी है, परवाना मिल चुका है उन्हें, लेकिन थर्रा रहे होंगे, कांप रहे होंगे, अल्लाह की ज़ात आली से डर रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात कोई मामूली चीज है। इंसान गुनाह करता है और सोचता नहीं कि जो अल्लाह हमें मिनटों सेकंडों में नष्टो नाबूद कर सकता है। थोड़ी सी नेमत मिलने में देर हुई, फौरन अल्लाह की नाशुक्री शुरू हो जाती है। फौरन हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिया ही नहीं, न जाने क्या है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा, और अपनी नमाज तो देखो कैसी नमाज है तुम्हारी, तुम्हारे रोजे कैसे हैं, तुम ज़कात किस तरह निकालते हो, सब अपनी मनमर्जी की चल रही है दुनिया में। नमाजें भी मनमर्जी की चल रही है। बुरी बात ना मानना, सिर्फ खाना पूरी करने आते हैं हम सब, खाना पूरी कर रहे हैं। आज अपने दिल पे हाथ रख करके टटोलो, अपनी जिंदगी को टटोलो कि क्या हम नमाज को नमाज की तरह पढ़ रहे हैं, रमजान के महीने में रोजा हम रोजे की तरह रख रहे हैं। अल्लाह ने जिसे साहिब हैसियत बनाया है, जिसे वुसअत दी है, जिसे मालो दौलत दी है, क्या बोलो साल में एक मर्तबा सही तौर पर कमाता हो, ज़कात निकाल रहे हैं। फिर अल्लाह से शिकवा कैसी कि हम नमाजें पढ़ते हैं, मुसीबतें टल नहीं है, परेशानियां टल नहीं है। और फिर क्या होता है, इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है। अल्लाह जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह उस वक्त भी तुम्हें सजा देने पर कादिर है। वो उसी वक्त तुम्हें नेस्तो नाबूद कर सकता है, उसी वक्त तुम्हें चूहे बिल्ली बना करके इस सरजमीन पर तड़पा कर मार सकता है। लेकिन वो अल्लाह सजा देने में ताखीर करता है, तुम्हें सजा नहीं देता। तुम झूठ बोलते हो, मक्कारी करते हो, फराड करते हो, झूठी कस्में खाते हो, लोगों के साथ लेन देन में डंडी मारते हो, और फिर तुम ये कहते हो कि अल्लाह मेरे साथ मामला सही नहीं कर रहा। अल्लाह नाइंसाफी करने वाला नहीं है, अल्लाह इंसाफ पर है। बोलो इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, उसकी रहमत हर चीज पर गालिब है। यहाँ तक के ताखीर में भी उसकी रहमत, अल्लाह की रहमत हर जगह दिखती है और टपकती है। इंसान गुनाह करता है, अल्लाह उसको सजा नहीं देता। उस वक्त तो तुम अल्लाह से नहीं कहते हो कि अल्लाह मुझे भी सजा दे दो। किस बात का इंतजार करते हो? इंसान को किसी से मुलाकात करनी हो ना, मामूली इंसान से मुलाकात करनी, इंसान तैयारी करता है। अभी 26 जनवरी को परेड निकला था, उस परेड के लिए बच्चों ने रिहर्सल की, फौजियों ने रिहर्सल की, और रिहर्सल करने के बाद दिखलाया दुनिया को अपना हुनर, अपना कमाल। क्यों? आप क्या समझते हैं कि वो लोग यूं टेंट लेकर के निकल गए और यूं ट्रक पे सजा करके निकल गए, और बच्चों ने यूं तलवार पकड़ लिया और फौजियों ने यूं मिसाइल पकड़ लिया और चल दिए रोड पे? जी नहीं, महीनों तैयारियां की है। उस परेड को दिखाने के लिए महीनों तैयारियां की है। उन नौजवानों ने, उन बच्चों ने, उन बच्चियों ने महीनों, तब जाकर के वो परेड ऐसा दिखाया जो दिल फरेब हो, जो अच्छा लगा लोगों को। अब क्या समझते हैं बगैर तैयारी के ऊपर चले जाएं और हमारा हश्र और हमारी कब्र जो बहुत अच्छी हो? ऐसा नहीं हो सकता। तैयारी करनी पड़ेगी, बगैर तैयारी के काम चलने वाला नहीं है। वहां आपका नहीं चलेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बस ये आंख बंद होने तक का मौका है हमारे और आपके साथ, उसके बाद सब मर्जी खत्म, सब मर्जी खत्म, कुछ नहीं कर सकते। फिर ये चंद रोज की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकल्लफ बनाया है, अमानतदार की शक्ल में एक अमानत दी है, ईमान की उसकी हिफाजत कीजिए, इस्लाम की उसके लिए मर मिटने का अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, एक
ایک اسپرٹ پیدا کیجئے اللہ کو منانے کے لیے. اس دن کو غنیمت سمجھیے. اور اللہ کا ڈر اور خوف کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کیجئے. جس وقت آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جس وقت آپ فراڈ کرتے ہیں, جس وقت آپ چغلخوری کرتے ہیں, جس وقت آپ غیبت کرتے ہیں, جس وقت آپ بےجا جھوٹ بولتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ تیاری ہو رہی ہے. معمولی افسر سے ملنا ہوتا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں. پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو ہم کتنا تیاری کر کے جائیں. اگر صدر جمہوریہ سے ملنا ہو کتنی تیاری کر کے جائیں. وہ شہنشاہ ہے دو جہاں, وہ سارے جہان کا مالک, وہ قادر مطلق, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے در پہ جائیں اور کوئی تیاری نہ ہو, اور پھر جانے کی کوئی ٹائم بھی نہیں ہے. چلو پرائم منسٹر سے ملنے جائیں گے تو ایک ٹائم لیتے ہیں, یہاں تو ٹائم بھی فکس نہیں ہے. کس وقت آرڈر آ جائے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت آئے گا منانے کا ہم تمہیں بتائیں گے نہیں, ہم تمہیں مہلت نہیں دیں گے, ہم تمہیں اس وقت تیاری کا موقع نہیں دیں گے. جب وقت آئے گا آرڈر ہوگا اور تمہیں جانا پڑے گا. اب تیاری ہو یا نہ ہو میرے بھائیوں, ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر لوگ روز مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, بوڑھے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, مرد مر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہماری آنکھیں اگر نہ کھلے اور ہم آخرت کی تیاری نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یہ دنیا کی زندگی ملی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لے جائیں. اگر اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری نہ ہوئی تو کبھی افسوس کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے, جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیے اور آخرت کی تیاری کیجیے. اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. اور آخرت کی تیاری وہ ہوگی جو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا, اور ہمارے دل میں یہ استحضار ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو اس کے سدھار کے راستے بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے ساتھ, دنیا کے ساتھ دین کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا